اللہ فیکم، جزاکم اللہ، کرمکم اللہ۔ یہ تھے ہمارے بھائی شیخ حافظ معاویہ معاذ صاحب، مدیر جامعہ حاضہ، جو آپ کو ادارے کے تعارف کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے۔ تو میں بات کو کچھ وضاحت مزید کر دیتا ہوں کہ یہ جامعہ، یہ ہمارے والد صاحب کی ایک خواہش تھی، ان کی دعائیں تھیں، اور شروع دن سے وہ کہتے تھے کہ جب سے مجھے شیخ صاحب نے بھیجا ہے کراچی سے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ متعنا بطول حیات، تب سے میری خواہش ہے کہ میں اپنے علاقے میں آ گیا ہوں۔ پہلے میں باہر تھا، سیالکوٹ ہمارا آبائی علاقہ ہے، اپنے علاقے میں آ کے انذر عشیرتک الاقربین کے تحت یہاں پہ میں کوئی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کوئی کام کروں، خواہش تھی۔ اور وفات سے ایک ہفتے قبل شیخ صاحب جامعہ سے ہم آ رہے تھے امام بخاری سے، تو ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھے تھے میرے ساتھ، تو میں گھر جانے کی بجائے، یہ اس ٹائم پل بن رہا تھا ہمارا، پل سے سیدھا آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پاپا اس جگہ کو پسند کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ جگہ لی جائے۔ تو دھتل کے علاقے میں ان کو لے کے آیا وفات سے ایک ہفتہ قبل، اور آ کے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ سے، اللہ اس جگہ پہ ہمیں مرکز کے لیے جگہ دے دے۔ وہ مین گاؤں کے اندر تھی، وہ اتنی زیادہ فائدہ مند بھی نہیں تھی، گلیاں تنگ تھیں، یہ 25 فٹ کا روڈ ادھر ہے، 25 فٹ کا روڈ ادھر ہے، آر پار دونوں طرف سڑکیں ہیں الحمدللہ۔ یہ 10 مرلے کا سیکشن جو ہے وہ بنات کا ہے، 2.5 کنال کا، ٹوٹل 2.5 کنال کا پلاٹ ہے، 2 کنال بنین کے لیے ہے، مسجد اور مرکز انشاءاللہ وہاں پہ بنے گا، بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ، وہ بھی وقت کے ساتھ اللہ توفیق سے شروع کریں گے۔ 10 مرلے کا یہ الحمدللہ تکمیلی مراحل کو پہنچ چکا ہے، اور تعلیمی سلسلے کے آغاز کے لیے خیر کی دعا کے ساتھ استاد محترم کو آج جو ہے ہم نے زحمت دی ہے، تنگ کیا ہے، جزاکم اللہ عنا خیر الجزا۔ تو والد محترم نے یہ دعا فرمائی۔ 4 دن بعد میرا اشعار القبول آ گیا ام القرآن یونیورسٹی مکہ سے، وصیت کی کہ بھئی جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ میں نے کافی اجازت مانگی لیکن نہیں ملی۔ قصہ مختصر، پھر وہاں پہ جانے کے بعد، جانے سے پہلے میں اس زمین کا سودا کر کے گیا تھا الحمدللہ، 2.5 کنال زمین کا اس عمر ٹاؤن کے اندر، تو اس میں سے 10 مرلے الحمدللہ میں ریڈی کر لیا۔ اس طرف یہ 4 دیواری ہوئی ہوئی ہے، جاتے میں آپ دیکھیں گے۔ پچھلی دفعہ اس مرکز کی بھی ہم نے اینٹ رکھوائی تھی استاد محترم سے، اور اس کی بھی رکھوائی تھی۔ آج الحمدللہ یہ ایک تناور درخت بننے جا رہا ہے جو امت کو انشاءاللہ سیراب کرے گا اور ثمربار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی، ہمارے والد صاحب کی تمام دعاؤں کو اور اخلاص کو اپنی رضا کے لیے قبول کر لیں۔ یہ 9 سال سے ادارہ چل رہا ہے، اس ادارے سے ہزاروں طالبات فارغ ہو چکی ہیں، باقاعدہ ہزاروں طالبات سرٹیفکیٹ لے کے فارغ ہو چکی ہیں، اور مرض الموت میں ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کو پسینے آ رہے تھے، یعنی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیف ہے۔ ایک رات پہلے اسی جامعہ کی اسانید پر سائن کر رہے تھے، وہ میری بہن معاویہ صاحب کی وائف سائن کروا رہی تھی۔ اس جامعہ کا نام بھی انہوں نے اپنی زندگی میں خود ہی رکھا، اور ان کی زندگی میں 6 سال یہ چلتا بھی رہا۔ کبھی لاہور ہم اختتامی تقریب کر رہے ہیں، حفلہ نہائیہ کبھی گجرانوالہ کر رہے ہیں، کبھی وزیر آباد کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں کر رہے ہیں۔ یہ مختلف طالبات تھیں، اور ہزاروں طالبات الحمدللہ یہاں سے سیراب ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اللہ ان سب کو ہمارے صدقہ جاریہ بنائے۔ مین 3 کورسز ہیں ہمارے جو چل رہے ہیں، وہ میں بتانا ضروری سمجھوں گا۔ 18 دفعات شیخ صاحب یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ 6 مہینے کا ایک دفعہ ہوتا ہے، اور یہ دفعہ تجوید کا دفعہ ہے، اور موجودہ ہر دفعہ جو ہے ہمارے پاس اس سے اوپر گنجائش نہیں ہے، اساتذہ کی ٹیم نہیں ہے، اساتذہ کی لجنہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو مزید وسعت دے سکیں۔ آن لائن سسٹم کے اندر ایک وقت کے اندر 650 طالبات کی گنجائش ہے، اور 650 کی 600 ہر ٹائم جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی یہ دفعہ فارغ ہونے والا ہے، 18واں دفعہ فارغ ہو رہا ہے 9ویں سال میں۔ 18ویں دفعے کی 650 طالبات تجوید کی فارغ ہونے والی ہیں، اور 250 طالبات جو ہیں وہ تفسیر کی فارغ ہونے والی ہیں۔ تفسیر کے یہ 5واں دفعہ ہے، اور تجوید کا یہ 18واں دفعہ ہے، یعنی 900 طالبات اس ٹائم بھی زیر تعلیم ہیں ہمارے اس ادارے کے اندر آن لائن۔ اور ارادہ تھا کہ اس کو فزیکل کیا جائے، اب فزیکل میں صرف یہ سیرابی کوشش ہوگی کہ ضلع سیالکوٹ کو دی جا سکے۔ اس سے آگے جانا ہمارے لیے جگہ کی قلت کے باعث تنگی دامہ کا صورتحال معاملہ نہ ہو جائے، شکار نہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے ہم نہیں کر پائیں گے۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے لیے انشاءاللہ بنات کے لیے ہم نے اس سیکشن کو جو ہے وہ مختص کیا ہے۔ برابر میں جو 2 کنال جگہ ہے انشاءاللہ اس کو بنین کے لیے باقاعدہ انشاءاللہ وہ ترتیب دیں گے۔ اور یہ سارا کا سارا برنامج، یہ سارا کا سارا پروگرام، یہ استاد محترم الشیخ فقیہ المجتہد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ، یہ ان کی رعیت میں، ان کی رعایا میں چل رہا ہے۔
وہی ہمارے مشرف ہیں، وہ انہیں کے اشراف میں یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. میں گائے بگائے ان سے رابطے میں رہتا ہوں. ماشاء اللہ ٹھیک ہو. ہر دفعے کے آغاز میں شیخ نے بات یاد کرائی، تذکیر کرائی. ہر دفعے کے آغاز میں 3,000 پلس ہمارے پاس ایڈمیشن ہوتے ہیں. 3,000 سے زائد طالبات ہوتی ہیں. ہمارے پاس 600 کی کیپیسٹی ہے. قرآن دازی کر کے ہماری سسٹر معاویہ صاحب کی اہلیہ قرآن دازی کر کے 650 طالبات کو لیتی ہیں، باقیوں کو اگلی دفعہ پر رکھ دیتی ہیں. تو یہ الحمدللہ بڑے اچھے لیول پہ الحمدللہ ادارہ چل رہا ہے. جامعہ اہل اللہ و اہل القرآن للبنات، یہ آپ کے سامنے اس کا مونوگرام بھی ہے اور نام بھی موجود ہے. یہ والد صاحب نے اس کی ایک رکھی تھی، وہی اس کی انہیں کی یاد میں وہی مؤسسے اعلیٰ ہیں اس کے. اللہ سے دعا کریں گے اور بزرگوں سے ہم کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص، سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں اس کو آگے بڑھانے، چلانے، آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے مختلف اب جو سلسلے شروع کرنے چاہ رہے ہیں وہ 4 قسم کے شعبہ جات ہم شروع کر رہے ہیں اس بلڈنگ کے اندر. پہلے نمبر پر درس نظامی کی کلاسز شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ ہم یہ درس نظامی طالبات کی 4 سال کی ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ ہم اس میں تجوید کے کلاسز جو ہمارا مین فوکس ہے تجوید کے حوالے سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ناظرے کے حوالے سے قرب و جوار کے جو لوگ متاثر ہیں، پریشان ہیں، ان کو ناظرے کی تعلیم کا بڑا مسئلہ ہوا ہے اس علاقے کے اندر، تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ شارٹ کورسز، مختصر جو برامج ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ترتیب دیے جائیں گے، وہ منار الاسلام کے نام سے، وہ انشاءاللہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کو جو ہے یہاں پہ سکھائے جائیں گے. اور جس حال میں آپ بیٹھے ہیں یہ اسکلز کے حال ہوں گے. یہاں پہ سلائی کڑھائی کا سینٹر ہوگا، پوری یہاں سے لے کے وہاں تک مشینیں لگیں گی، اور طالبات کو اسکلز وغیرہ یہاں سے لے کر، لوگ مشینیں فیکٹریوں میں لگاتے ہیں، ہم انشاءاللہ یہاں پر اللہ کے لیے مشینیں لگائیں گے. اور امت کی بیٹیوں کو، یہ امت کی جو معمار ہیں، ان کی گود سے نکل کر معاشرہ بنتا ہے، ان کو انشاءاللہ اسکلز دے کے ان کے سسرالوں میں بھیجیں گے باذن اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا کوشش ہے، اور ان سب کے پیچھے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. میں وہاں پر ہوتا ہوں فزیکل، یہاں پر ذمہ داری اور نگرانی میری عدم موجودگی میں میرے چھوٹے بھائی خرد خواہر سید ابو بکر علوی صاحب وہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری جملہ ٹیم ہے، شیخ پروفیسر عثمان شبیر صاحب وہ ہمارے بہنوئی ہیں. اسی طرح حافظ عبید اللہ عفیف صاحب جیلم میں ہیں، وہ آج آ نہیں سکے، وہ ہمارے بھائی ہیں، بہنوئی ہیں. باقی ہمارے بھائیوں کی ٹیم، یعنی ہم فیملی مل کر جو ہے اس کو رن کر رہے ہیں. یہ والد صاحب کا لگایا ایک پودا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی، چلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 4 برامج کا آغاز آج سے رائٹ 2 مہینے بعد انشاءاللہ کر دیا جائے گا. یہ سیلنگ کا کام، ٹائلز کا کام اور یہ وائرنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. ماربل کل مکمل ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ کوشش میں نے کی ہے پوری کہ اس 1.5 مہینے کے اندر جتنا کھینچ سکتا ہوں کام کھینچ لوں. باقی انشاءاللہ ہماری ٹیم موجود ہے، ملک صاحب موجود ہیں، گلزرین صاحب وہ کام کروا رہے ہیں. وہ ہماری ابو ہریرہ مسجد جو ہے تلواڑے والی، وہ اس کے منتظم بھی ہیں، صدر بھی ہیں. تو انہی کی جو کنسٹرکشن کے حوالے سے انفراسٹرکچر ہے، جو ٹوٹل ان سے مشاورت کے ساتھ ہم چلتے ہیں، وہی سارا کروا رہے ہیں کام. جب میں ہوتا ہوں تو خود میں یہاں پہ موجود ہوتا ہوں. تو یہی مختصر ادارے کا تعارف ہے، اور اس ادارے کا نام وہ بھی شیخ صاحب انشاءاللہ رکھیں گے، وہ سوچ کے انشاءاللہ ہمیں بتا دیں گے جو بہتر ہوگا. اور اس کے ساتھ ہم ایک اور ادارہ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے گاؤں کے اندر، وہ بھی بنات کا ہے. وہ بھی والد صاحب کی زندگی میں نے ان سے اجازت لی، ہماری ذاتی زمین ہے، دادا ابو کی وراثت ملی ہمیں. تو ہم نے کہا کہ اس حویلی کو ساری کی ساری پاپا سے مشورہ کیا کہ پاپا پھپھوؤں کو آپ نے تو حصہ دے دیا ہے، یہ جو ادارہ بنا ہے اس میں ہم نے اپنی بہنوں کو جو حصہ دیا ہے، وہ بہنوں کے حصے 2 بہنوں کے حصے پورے اس میں انہوں نے لگا دیے ہیں، پورے سے الحمدللہ. یعنی والد صاحب نے تربیت یہ کی ہے کہ دین اول آخر ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اول آخر ایسٹس بنانے ہیں، دین کے بنانے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. وہ اکثر یہ آیتیں پڑھتے تھے، وهو یتولی الصالحین پڑھتے تھے اور ہمیں سمجھاتے تھے. تو اب وہاں سے جو ہے ہم یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو یہی صورتحال ہے. اس کے ساتھ وہاں پر میں نے کہا کہ پھپھوں کو آپ نے حصہ دے دیا ہے، تو اب میری خواہش ہے پاپا کہ اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں. اب آئی جگہ ہے، دادا ابو یہاں پر کافی عرصہ رہے، دادی رہی، تو حویلی ہے. انہوں نے کہا چلو پھپھیوں کو حصہ دے دیا ہے، چاچو کو بھی کلیئر کر دیا ہے، وہ صرف اب ہمارے پاس ہے. میں نے بولا آپ فیصلہ کریے. پاپا نے 1 منٹ میں اسی جگہ پہ کہہ رہے ہیں یار اسامہ پوچھنے والی بات ہے، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے. شاید یہاں پہ کوئی، میں سمجھتا ہوں جو ہم دیکھتے صورتحال معاشرے میں پھرتے ہیں، دنیا دار ہوتا وہ استخارے کا ٹائم لیتا، پترا نال پارٹنر اور مشورے سوچتا. ڈائریکٹ انہوں نے کہا اسامہ پوچھنا نہیں آتا ہے، پھوپھیاں کلیئر ہیں، چاچو کلیئر ہے، باقی
میں نے بولا آپ کو پتا ہے اپنے ہاتھ سے آپ نے دیا ہے؟ پھپھیاں ہاتھ سے پیسے نہیں پکڑ رہی. یہ بات ساری بتانے کا مقصد ہے تحدیث نعمت، موٹیویشن، کہ ہمارے والد صاحب کا اخلاص آپ سب کو پتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں کس طرح سکھایا بتایا. بس یہی ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ بیٹوں اللہ کے دین سے مخلص ہو جاؤ. شیخ محترم نے جس طرح استاد محترم نے فرمایا کہ مستقل مزاجی، حافظ ہمارے استاد محترم الشیخ پروفیسر حافظ محمد مطیع الرحمان صاحب حفظہ اللہ، وہ آئے 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں، جب احمد پورہ مسجد میں آئے کہتے ہیں کہ آپ تو یہاں سے 2-3 مہینے بعد بھیج دیے جائیں گے، شیخ کسی نے برداشت نہیں کرتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہمارے والد صاحب کی جنازے کی چارپائی وہاں سے اس مسجد سے اٹھی. ادارے میں پڑھاتے تھے اپنی مسند کے اوپر، جہاں بیٹھ کر یہ بچے موجود ہیں یہاں پر، انہوں نے بخاری پڑھی ہے، یہ بچے باز آئے ہوئے ہیں ان میں سے، اپنی مسند پہ بیٹھ کے جہاں انہوں نے بخاری پڑھائی ہے اسی جگہ پر ان کی روح اللہ کے سامنے پیش ہو گئی ہے. جامعہ کی مسجد کے ساتھ جو کمرہ ہے چھوٹا، اس جامعہ کی مسجد کے اندر 20 سال امام بخاری، یہاں کا ادارہ آپ کو سب کو پتا ہے، یہاں پر انہوں نے پڑھایا 20 سال، اور وہاں ہی ان کی روح نکلی ہے، گئے قدموں پر ہے، آئی وہاں سے ان کی چارپائی ہے. رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وتغمدہ برحمت وفضل. تو یہ ان کا ویژن تھا. تو وہاں بھی انشاءاللہ ہم آئندہ چکر میری کوشش ہوگی انشاءاللہ استاد محترم کو میں دوبارہ تنگ کروں، اللہ ان کو صحت دے، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، ان کو عافیت دے، ان کو شفا دے، ان کو تندرستی دے. ہمارے بڑے چلے گئے ہیں، اب یہی ہمارے بڑے ہیں، یا یہ ہمارے والد صاحب کے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. اللہ برکت ما کابرکم. شیخ فرما رہے تھے کہ چھوٹوں سے بھی برکت کی، باپ پڑھو کچھ تم، روایت اللہ صاغر الکابر اور روایت اللہ کابر الصاغر، یہ باپ پڑھو ممکن ہے، لیکن ہم نہیں چل پاتے. ساڈے بڑے وہ سن تے اسی بڑیاں تو بغیر کچھ نہیں. تو اس لیے اللہ ان کو صحت و عافیت دے، سلامتیاں دے. آئندہ انشاءاللہ اپنے ذاتی گاؤں کے اندر انشاءاللہ ذاتی جگہ میں جو ہمارا ارادہ بنات کا، وہاں پہ انشاءاللہ ہم یہ اس کی بسم اللہ کرنے جائیں گے. دونوں ادارہ جات کے انشاءاللہ میں شیخ محترم سے آپ کی موجودگی میں گزارش کروں گا کہ نام بھی تجویز فرمائیں، اور انشاءاللہ کام کا طریقہ کار جو ہے اس کو بھی تجویز فرمائیں. یہ مختصر ادارے کا تعارف تھا، جس کو اندرونی تعلیمی سلسلے میں سارا سسٹم ہماری بہن چلا رہی ہیں اور وہی چلائیں گی. عورتوں کے معاملات عورتیں ہی ذمہ دار ہیں، اور خارجی امور میں جو ہے میں مکمل طور پہ ان کا بازو ہوں، اور ان کے جو خامد ہیں حافظ معاویہ معاذ صاحب وہ ان کے بازو ہیں. خارجی امور میں ہم مکمل ان کے ساتھ ہیں. ایک ایک اینٹ خود بڑھ چڑھ کے بنوا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مرکز کو بھی تا قیام قیامت آباد فرمائے، اور برابر والا جو بڑا مرکز بننے جا رہا ہے اسی کے بالکل برابر میں جوار میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے والد صاحب کے لیے خصوصاً صدقہ جاریہ بنا دے، توشہ آخرت بنا دے. ہم نہ ہوں، یہ توحید کے بوٹے، یہ توحید کے اسلام کے قلعے قیامت تک چلتے رہیں، اور ان سب کا ثواب ہمیں، استاد محترم کو، مشائخ کو، خصوصاً ہمارے والد صاحب کو پہنچتا رہے. فجزاکم اللہ عنا خیر الجزاء. اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. یہ بہاریں، یہ رونقیں، یہ گلاب، یہ ساری چیزیں، یہ ہنستے بستے چہرے، ان میں زیادہ تر ہمارے والد صاحب کے شاگرد ہیں جو علماء ہیں. اللہ ان سب کو آباد رکھے، شاد آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو، ہمارا سب کو، علماء کو ہمارا بازو بنا دے. ان سب علماء کی لجنہ کو، ٹیم کو اللہ ہمارا بازو بنا دے. اخلاص کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعا کے لیے اور مختصر، یا جس طرح بہتر سمجھے استاد محترم، نصیحت کے لیے میں زحمت دوں گا، دعوت دوں گا، تنگ کروں گا اپنے استاد محترم. سمتم من سموت ذهبیہ، لؤلؤ من لؤلؤ المضیہ، در من درر البہیہ، الشیخ المحدث الفقیہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ. میں ان کو تنگ کروں گا کہ وہ ہمیں مختصر نصیحتیں فرمائیں، اور ہمارے لیے اس مرکز کے لیے بھی اور اس مرکز کے لیے بھی دعائیں فرمائیں، ہمارے والد صاحب کے لیے فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہاں پر آنا، قدم رنجا فرما ہونا، اللہ ہمارے لیے باعث شرف بنا دے، باعث برکت بنا دے، اور ان کا آنا اللہ قبول کر لے. خیر کے، توحید کے، اسلام کے، منہج اہل حدیث کی، دعوت کے، اشاعت کے کاموں میں اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرما دے. بارک اللہ فیکم. استاد محترم الشیخ عبد الناصر رحمانی حفظہ اللہ.